سلسلے 4 ہیں جو مین سلسلے ہیں، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے اور نقشبندیہ ہے۔ چاروں سلاسل یہ کیا ہیں؟ یہ فقہ کے نہیں ہے بلکہ یہ تزکیے کے سلاسل ہیں۔ اس کا تعلق جو ہے انسان کی باطن سے ہے۔ ان سلاسل میں جو لوگ تھے، جو اللہ والے جن کو ہم کہتے ہیں، مشائخ کرام جن کو کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان نفوس کو، ان انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ دنیا کی باطن کی اصلاح کریں، جس کی اہمیت میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کل آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ کتنا اہم ہے تزکیہ۔ انسان کی ساری ظاہری بدنی عبادات قبول ہونے کا باعث جو ہے، وجہ جو ہے، اصل جو ہے، وہ اس کی پاکی ہے۔ ناپاکی کے ساتھ کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو اس پاکی کا اللہ تعالیٰ نے، جس طرح جسم کی پاکی کا اہتمام فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پانی پیدا فرما دیا۔ حقیقت میں یہ پینے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ صفائی طہارت اللہ کی یاد عبادت کے لیے ہے۔ اس پانی سے ہم اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، جسم کو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ تو کرنے کے لیے بتایا کہ اعمال ہم کرتے ہیں اور پاک ہو کر کرتے ہیں۔ تو اب دوسرا درجہ اعمال کا جو ہے وہ قبولیت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو کرنا ہو گیا اور ایک کیا ہو گیا؟ قبولیت ہو گیا۔ اللہ اس کو قبول فرما لے، ایکسیپٹ کر لے، تو اس کے لیے مزید طہارت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے مزید طہارت کے لیے جسم سے طہارت کر کے ہم اس قابل ہو گئے کہ اپنے عمل کو پیش کر سکیں۔ ہمارا بہت قیمتی چیز ہے، اس کے بغیر تو کام نہیں بنے گا۔ اور پھر اس کو قبولیت کے درجے تک لے جانے کے لیے پھر جو طہارت کی ضرورت ہے وہ اپنے باطن کی طہارت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے پھر جتنا آپ کا باطن صاف اور شفاف ہوگا، اسی قدر اللہ کے دربار میں وہ نماز مقبول ہوگی، وہ روزہ مقبول ہوگا، وہ حج مقبول ہوگا۔ جتنی وہ طہارت کے اندر کمزور ہوگی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قبولیت کا درجہ بھی کم درجے پر ہوگا۔ یہ آپ کو آئینہ بتائے گا۔ ظاہر کی گند کو صحیح کرنے کے لیے آئینہ لے آتے ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہے تیری ناک صحیح نہیں ہوئی ہے، مونچھی تیری صحیح نہیں ہوئی، آئینہ بتائے گا۔ تو باطن کے لیے بھی آئینہ چاہیے۔ وہ کون سا آئینہ ہے؟ وہ آپ کا شیخ ہے۔ وہ شیخ ایسا شیشہ ہے کہ آپ شرمائیں گے گناہوں کے ساتھ اس کے سامنے جاتے ہوئے، کیونکہ ٹرانسپرنٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ شیخ کے سینے کو۔ کوئی ایک مخصوص شخص پیدا کیا ہے، یعنی کہ نا روشنی کہاں سے چل رہی ہے؟ سب مدینے سے چل رہی ہے۔ کام وہی ہو رہا ہے، کام وہی ہے، نبیوں والا کام ہے، یاد رکھیے۔ امید ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ ذکر کی اہمیت کو سمجھیں، بجائے نوافل کی طرف جائیں۔ اس لیے کیا ہے کہ شیخ ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ رول ادا کرتا ہے انسان کے دین میں۔ اور جو لوگ سچے اور صادق لوگ ہوتے ہیں، جن کو خوف خدا ہے، مرنے کا خوف ہے، قبر کا خوف ہے، وہ جب کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں تو بہت سنجیدگی سے جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ ایسے ہی فالو کرتے ہیں جیسے کہ صحابہ نے نبی پاک کو فالو کیا تھا۔ وہی انداز ہوتا ہے۔ ہر بات شیخ کی بڑی قیمتی ہوتی ہے ان کے نزدیک، وہ اس کے خلاف نہیں چلیں گے۔ اور جو لوگ ویسی بس تفریح باز لوگ ہیں، جنہوں نے کچھ ویسے اپنے آپ سیریس ہی نہیں، اس میں سنجیدگی نہیں ہے، تو وہ ایک بات یہاں سے سنتے ہیں دوسری نکالتے ہیں، جو شیخ بتایا اس پہ عمل نہیں کرتے، جو کچھ شیعہ اس پہ توجہ نہیں دیتے، غلطی ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سنجیدہ نہیں ہیں۔ میرے بھائی، یہ بہت سنجیدہ راستہ ہے، یہ ڈائریکٹ آپ کو جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، آپ کو مدینے والے سے ملا دینے والا راستہ ہے، اسی راستے سے اللہ تک پہنچا دینے والا راستہ ہے۔ سیریس ہو جائیں، سنجیدہ ہوں۔ اور سنجیدگی کا تقاضا یہ ہے، امید آپ میری بات سب اردو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ سنجیدگی کا تقاضا یہ ہے، ڈیمانڈ یہ ہے، یو ہیو ٹو فالو یور شیخ۔
The person who is very serious in this matter, he will be the very serious in following the Shaykh. اتنے وہ بہت سیریس ہوگا اپنے شیخ کو فالو کرنے کے لیے. مقصد شیخ نہیں ہے, مقصد رب ہے. یہ سورسز جو اللہ نے پیدا کیے ہیں سارے, مقصد تو کوئی بھی نہیں ہے, کوئی نبی بھی نہیں ہے, خانہ کعبہ بھی نہیں, کوئی مقصد نہیں ہے. یہ سب سورسز ہیں, وسیلے ہیں جو پیدا کیے ہیں. بس یہ تو چیز تو مقصد سب ایک ہے ہمارے پاس, وہ کیا ہے؟ اللہ. بس فنش. یہ ہمارے سامنے کوئی بھی نہیں ہے, صرف ہمارا شیخ ہے. جس کو آپ نے شیخ بنا لیا تو سنجیدہ ہو جائے اور اس راستے کو مضبوطی سے پکڑے. جو اس کی تعلیمات ہیں, جو بتاتا ہے, وہ صادق اس پہ ہو جائیں. جس کو اس نے گناہ کہہ دیا کہ یہ گناہ آپ نے چھوڑنا ہے, جانو دل سے اس پہ کوشش شروع کر دیں کہ یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے. اگر سنجیدہ ہیں آپ, اس سنجیدگی پر یاد رکھیں. اللہ سبحانہ کہتا ہے ان اللہ مع المحسنین, میں تیرے ساتھ ہوں, تو میری قدر ہے. گناہ سے کیوں گھبراتے ہیں؟ کیوں گھبراتے ہیں؟ بارش اللہ نے دی ہے, بارش سے کیوں گھبراتے ہیں؟ گیل ہو جائیں گے. بڑی بارش سے کیا کریں؟ گرے. ہزاروں فائدے ہیں اس کے اندر. گناہ میں تو بہت فائدہ ہے. گناہ نہ پیدا کرتے تو ہم فرشتے ہوتے, تو کیا کر لیتے؟ فرشتے ہوتے. لیکن اب ہم کیا ہیں کہ فرشتے ہم پہ رشک کرتے ہیں. نے کیا بنا دیا کہ فرشتے آپ پہ رشک کرتے ہیں. کیوں؟ کہ آپ نے ایک صفت رکھی ہے جس وجہ سے آپ پہ رشک کرتے ہیں. وہ کیا چیز ہے جس کو آپ برا سمجھتے ہیں؟ تو وہ گناہ ہے. گناہ نہ ہوتا تو فرشتے آپ پہ رشک نہ کرتے, آپ بھی فرشتے ہوتے, آپ بھی سور پاک ہوتی. لیکن کمال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو, جو اللہ نے ہمیں اشرف بنایا ہے, ساری مخلوق کو افضل بنایا ہے, وہ کس وجہ سے؟ یہ نہیں کہ ہماری ناک خوبصورت ہے, ہماری آنکھ خوبصورت ہے, ہمارا جسم خوبصورت ہے. اللہ نے افضل کس چیز سے بنایا ہے کہ ہم میں گناہ کرنے کی صلاحیت ڈال دی. اللہ کہتا ہے مجھے گناہ کرنے والا بہت ہی شخص بنتا محبوب ہے جو تائب گناہ کرنے والا ہے. سبحان اللہ. گناہ سے نہ گھبرائیں, بلکہ الحمدللہ گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں. اور جیسی توبہ کرتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھا, اس لیے میں نے اس کو افسر کیا تھا, اس کو بڑا کیا تھا کہ اتنے گناہوں کی جگہ چھوڑ دیا. گناہ کرنے کے بعد اس کو یقین ہے کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا, پھر میری طرف آ جاتا ہے. لیکن آج کا دور جو ہے نقشبندی دور ہے. آج کا دور نقشبندی دور ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. آج کا دور نقشبندی دور ہے. اور اسی لیے یہ سلسلہ جو ہے تعلق بھی کس سے رکھتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق سے رکھتا ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے سب سے آخر میں دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ سلسلہ جو دیا ہے سب سے آخری میں دیا ہے, اس لیے کہ جب قیامت تک کا جو دور ہے وہ سارا کا سارا جو ہوگا, سارا کا سارا جو, اس کے لیے نقشبندی طریقہ چاہیے ہوگا. جیسے قادریہ میں دیکھیں وظائف, چشتیہ میں دیکھیں وظائف, دوسری جگہ دیکھیں, اب نہیں چلتے ہو. ٹائم ہے آپ کے پاس, سوری کریں گے جی میرے پاس تو ٹائم نہیں, میں تو کمپیوٹر بیٹھنا ہے, میں نے تو فلاں کام کرنا ہے. سو بیزی لائف, بزنس ہو رہے ہیں, کاروبار ہو رہا ہے, چینج ہوگی نا لائف ساری, تو ہوگی, ٹھیک ہے نا. اور قانون تو اللہ کے وہی ہیں کہ نماز بھی پڑھو, یاد بھی کرو, اور اپنے آپ کو پاک بھی کرو. پاک کرنے کے لیے مجاہدہ ہے. تو اس پاکی کے لیے وظائف جو تھے ان کے کیا تھے؟ جاؤ بھائی اتنی دیر جنگل میں بیٹھ جاؤ, پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ, اتنے ہزار یہ وظیفہ کرو, اتنی دیر کنویں کے اندر اٹھ کر اٹک جاؤ. یہ مجاہدے کے لیے ان کے پاس مشائخ پیش کرتے تھے طریقے. اللہ بیزن اللہ تھی ساری چیزیں, یہ طریقے بنائے ہوئے تھے. نقشبندی سلسلہ آیا, خواجہ نقشبند سجدے میں پڑ گئے, بند کر لیا کمرہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا سلسلہ دے جو آسان بھی ہو, جلدی بھی ہو, اور تیری محبت بھی مل جائے. عجیب چیز مانگی کہ ہو آسان, محنت نہ کرنا پڑے, کام بھی ہمارے چلتے رہے, ہو بھی آسان اور تو جلدی بھی مل جائے, اور ہمیں تکلیف بھی نہ ہو, زیادہ کام نہ کرنا پڑے. اس سلسلے کی سلسلہ فٹ آتا ہے ہمارے پہ. نو ٹائم, کوئی بات نہیں.
آپ وہی کام کریں کہ جو ایک آدمی جا کے جنگل میں 40 دن تک چلے کھینچتا تھا، تنہائی میں بیٹھتا تھا، پتے کھاتا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ میرے اندر صفائی پیدا ہو جائے. آج نقش بندی جو ہے کاروبار چلاتا ہوا، بزنس کرتا ہوا، ٹیکسی چلتا ہوا، اللہ کو جب یاد کرتا ہے دل کے اندر تو اس سے زیادہ فائدہ اس کو ہو جاتا ہے. اور اس آیت پہ چل رہے ہو الذین یسکنون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ تیرا ہر ایکشن جو وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے. مقصود چل رہا ہے تو یاد کرتا جا، میں تجھے پاک کرتا چلا جاؤں. تو اتنا فٹ سلسلہ ہے یہ الحمدللہ، اور اتنا آسان ہے. یہ چھوٹا بچہ بھی جو ہوگا نا اپنے صفائی شروع کرے نا 16-12 سال سے، الحمدللہ 21 سال میں وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. کالج میں جائے، یونیورسٹی میں جائے، ڈاکٹر جائے، انجینئر بنے، ہر جگہ پھیل جاؤ، ہر جگہ پھیل جاؤ. یہ دنیا ہماری ہے، ہر بزنس اختیار کرو، ہر کام اختیار کرو، لیکن اللہ کو نہ بھولو. ہتھکار اور دل یار ہو، ہاتھوں کو کام پہ رکھو اور دل کو اللہ کی طرف دے. اللہ نے ذکر کرنے والوں کو کیوں کہا عقل مند؟ اس لیے کہ یہ سمجھ گئے کہ کوئی عمل بھی ہمارا ذکر کے بغیر قبول ہوگا ہی نہیں. وہ سمجھ چکے ہیں. اب آپ سمجھے کہ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے، ذکر کیوں کیا جاتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، تو خود اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. آپ کا جو شیخ اس کی تعلیمات تو 2000 کے قریب تو شاید میرے بیانات ہوں گے ضرور. اس کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ سیریس ہیں، انسان ہے، دھوکے میں آتے ہیں، چلتا پھرتا، ٹیکسی میں جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. ویسے بھی میں ایک یعنی کوئی وقت ضائع کیوں کرے؟ بڑا آسان طریقہ ہے. کچھ نہ سنیں آپ، کسی کی تقریر نہ سنیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے. اپنی اسی جو آپ کا جی پی ایس کے پاس جائیں. پوچھتے ہیں ہاتھ میں جاتے ہیں، سب سے پہلے آپ سب پوچھیں گے آپ کا جی پی کون ہے. یہ کیوں نہیں کہتے آپ کس ڈاکٹر کے پاس گئے؟ نہیں، جی پی بتائیں آپ کا جی پی کون ہے. وہ جی پی کی رپورٹ چلے گی تو اللہ پوچھے گا تیرا جی پی کون تھا، اس کی بات کر. تو اپنی جی پی کے پاس ہے. 2000 سے زیادہ ہوں گے، مجھے نہیں پتا بیان. وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے ہر روز ایک بیان کو لگا لیں اور اپنے آپ کو کمزور سمجھے. جس نے سوچا میں تو بالکل صحیح ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو فلاں ہوں، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. سمجھے؟ تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ آپ کپڑے بدل رہے ہیں تو ٹیلی فون پہ آتا ہے، ٹک کر لیں ٹیلی فون پہ، آپ کپڑے بدلتے جائیں. اس کپڑے بدلنے جو 5 منٹ آپ کو لگیں گے، 5 منٹ میں آپ کو ایسی نصیحت پہنچ جائے گی، آپ دن بہترین گزرے گا. سننے کا طریقہ میں نے کہا نا، نقش بندی طریقہ آپ کی کسی چیز کو روکتا نہیں ہے، دین کو چلاتا رہتا ہے. یہ نقش بندی کا طریقہ 1 منٹ بھی ضائع نہ کرو. ٹیلی فون فٹ کریں آپ کہ آج یہ بیان سننا ہے. اب جس وقت بھی آپ نے کوئی ایکشن کرنا ہے اس کو آن کر دیں، وہ چلتا رہے گا. آپ کے کان میں آواز جاری ہے، آپ کپڑے بھی بدل رہے ہیں، آپ کام بھی کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میسج پہنچتا جا رہا ہے. اگر آپ نے کیا بیٹھوں گا آرام سے، چائے کا کپ رکھوں گا، پھر حضرت گرامی کی میں تقریر سنوں گا، پھر کوئی سامنے نہ آئے، وہ زمانہ ہمارا نہیں ہے، نقش بندیوں کا نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہوگا. نقش بندی وقت کو ضائع نہیں کرتا. آپ سارے بیان سن لیں گے. میرے اس فارمولے کو استعمال کر کے دیکھیں، کیچ کریں آپ کہ آج میں نے پہلے سے شروع کریں. ہر مرید کا کام یہ ہے. 10,000 دفعہ بیان سنیں گے، 10,000 دفعہ میسج آپ کو پہنچیں گے، آپ کو زندہ کر دیں. آج تک میرا معمول ہے کہ میں اپنے شیخ کی بات سنے بغیر یا پڑھے بغیر وقت دن نہیں گزارتا. اور قسمیاں کہتا ہوں کہ تو صدیاں گزر گئے، سالوں گزر گئے، ہر روز مجھے وہاں سے ایک نیا میسج ملتا ہے اور میری زندگی کا وقت گزرتا ہے. یہ روحانیت ہے. اس لیے تو شیخ کا ہاتھ پکڑتے ہیں. آپ سمجھ آ گئی؟ آپ کے بیعت ہوگا شیخ سے، سب سے پہلے وہ سنت پہ چلنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ ابو بکر صدیق کا طریقہ ہے یہ، بغیر سنت کے نقش بندی ہوتے ہی نہیں. اس کا رنگ ڈھوپ ایک دم شریعت اور نبی کے رنگ میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ یہ واجب ہے، نہیں کہ نبی پاک کا عمل تھا. کیا تھا؟ یہ آپ سفید لباس پہنتے ہیں، کیا کالا پہننا حرام ہے؟ کیا نیلا پہننا حرام ہے؟ کیا ادھر پہننا حرام ہے؟ نہیں، کوئی رنگ حرام نہیں ہے. کیا پگڑی آپ دوسرے رنگ کی نہیں پہن سکتے؟ ضرور پہنے، ہری پہنے،
بہت رنگ ہے، وہ جو بھی پہنے آپ سب جائے سنت پر ہے، میری فیملی کافی لوگوں کے ساتھ پگڑی کو پہنا، لیکن جو سب سے زیادہ رنگ پسند تھا نبی وہ کیا تھا؟ انہیں جو کام کرنے ہیں وہ کرنے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 توبہ کرنی ہے گناہوں سے، نمبر 2 فوراً سنت کا لباس پہننا ہے، سنت کے لباس کو اوپر لے آنا ہے اپنے، نمبر 2 داڑھی کو بڑھانا ہے، لباس سنت والا رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ ہاں اس چیز کی اجازت دی جاتی ہے، آپ کام وغیرہ پہ جا رہے ہیں اور کام آپ کا ایسا ہے you can do that، جو چاہے پہنے، لیکن بلا وقت اور دوسرے وقتوں میں جہاں ضرورت نہ ہو نبی پہ ہم کے لباس کو اپنے اوپر بنانا ہے، اس سے باہر نہ نکلے، بوقت ضرورت ضرور پہن سکتے ہیں۔ میں آپ کو اجازت کہ کسی نے پولیس نے نوکری کی ہے اس کی یونیفارم ہے بالکل پہنے، یا ایسی جگہ پر جا رہے ہیں کنڈیشن لگا دی گئی بھائی آپ یہ لباس پہنیں، وہاں شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ اس لباس کو پہن لیں، کیونکہ آپ اس لباس کو نہیں پہن رہے بلکہ آپ وہاں اس کام کے لیے اس کو پہنا جا رہا ہے، تو جیسی فارغ ہو تو پھر اپنے لباس میں آ جائے، جو طریقہ ہے امامہ ہو، داڑھی ہو اور سفید لباس ہو، یہ ہمارے۔ نمبر 2 نمبر 3 تزکیہ شیٹ، کنیکشن ود یور شیخ۔ یہ بھی دیکھیں کتنی زبردست بات ہے، آپ ہزاروں میل مجھ سے دور ہیں لیکن جب تک انسان کی صحبت شیخ نہیں ہوگی وہ اس راستے میں چل نہیں سکتا۔ حضرت ابو صدیق کو سب سے زیادہ جو بلندی ملی ہے صحابہ میں، سب سے زیادہ قریب ہیں، مقام بلند ہے، عبادت کی وجہ سے تو نہیں، بڑی بڑی صفتیں تھیں صحابہ میں، خرچ کرنے سے کوئی ایسی صفت نہیں تھی جو دوسرے صحابہ میں نہ ہو۔ آپ کو جو ملی ہے صرف ایک چیز سے ملی، ہو کیا؟ صحبت رسول تھی، یار غار تھے وہ، ایسی صحبت کسی کو نہیں ملی۔ حضرت عمر کہتے ہیں آج مجھ سے سودا کر، صدیق کو کہتے ہیں کیا سودا کروں؟ کہ ساری زندگی کے میرا مال تو لے لے، وہ رات دے دے جو تو نے غار میں نبی بھائی گزاری۔ دیکھیے تو کیا تھی صحبت کی، صحبت کے بغیر، شیخ کی صحبت کے بغیر آپ کو اس سلسلے میں فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس کو اب کیونکہ یہ سلسلہ نقشبند ہے، سائنٹیفک دور کو یوز کرتا ہے نقشبندی سلسلہ الحمدللہ۔ تو کیسے ہوا اس کے ساتھ کہ ہزاروں میل دور بھی ہمارے شیخ مرید ہیں نقشبندی سلسلے میں، عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں۔ فیض کیسے پہنچے؟ شرط لازم ہے صحبت کا، تو اس کا طریقہ ہمارے یہاں الحمدللہ نے دیا ہے، وہ کیا ہے؟ تزکیہ شیٹ۔ ہر آدمی کا کنیکشن رہتا ہے اپنے شیخ کے ساتھ، اور جس وقت وہ شیٹ بھیج رہا ہوتا ہے روزانہ اس کو خیال اپنے شیخ کی طرف ہی ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ کی رحمتیں اس سے ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھا ہے، اس شیٹ کو کور کر رہا ہے، تو اس شیخ کو پورا کر رہا ہے کہ صحبت شیخ لے رہا ہے، اور جتنا صحبت شیخ لے گا اسی قدر اس کے فیض پہنچ رہا ہے، اس کے لطائف روشن ہو رہے ہیں، اس کو بلندی مل رہی ہے۔ آپ کو جب ایک مقام ایسا آتا ہے کہ خود انسان اپنے مقام کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ترقی صحبت سے ہوتی ہے، تو یہ صحبت کا طریقہ ہے کہ ہر روز ہر وقت آپ کو تزکیہ شیٹ کی فکر رہتی ہے، آپ گناہ نہیں کریں، یار آپ کو میں نے اپنے شیخ کے سامنے اپنی شیٹ پیش کرنی ہے، آپ احتیاط سے پورا دن گزار رہے ہیں، اس تزکیہ شیٹ کو آپ پکڑتے ہیں۔ تو ہر مرید کے لیے عورت ہو یا مرد لازم ہے اس تزکیہ شیٹ کو آپ پیش۔ کیوں؟ دیکھیں انتظام کیسا نقشبندی یوز کرتا ہے، کیسے کریں؟ ہر آدمی کے پاس آج ٹیلی فون ہے ٹیلی فون، یہ نہیں آئی فون سب کے پاس ہے، آئی فون میں آپ فٹ کر دیں تزکیہ شیٹ وہاں موجود ہے، ہر آدمی کی جیب میں تزکیہ شیٹ ہے، دکان پہ وہاں بھی فل کر سکتے ہیں، جہاز میں وہاں بھی فل کر سکتے ہیں، ہر وقت آپ کو صحبت شیخ نصیب ہو سکتی ہے۔ تو 3 چیزیں جو کرے گا جی کے ساتھ، اور ایک بتایا ہوا ذکر جو شیخ نے بتایا اسی ترتیب کے ساتھ صبح اور شام کرنا ہے، کوئی مجاہدہ نہیں ہے، کوئی نفل نہیں دیے جاتے، کوئی آپ کو روزے نہیں دیے گئے، نتھنگ، کر لے کرتے ہیں۔ ہمارا تو ایک کام ہے، پاک کر لو اپنے آپ کو، نگاہ پاک ہو، زبان پاک ہو، سانس پاک ہو، اندر پاک ہو، پھر نماز پڑھیں۔ ایک ہی نماز فرض کافی ہے الحمدللہ۔